کیا جس کو ہم بریک تھرو کہیں گے وہ یہ ہوا ہے کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ پروسیجر وداؤٹ اینی سرجیکل without any surgery. Right, تو یہ pills کے through? Yes, exactly. The procedure, the technique, the technology is called the follicular unit extraction, FUE technology. And it is one of the most famous, populated and easy acceptable technology جو جس کو اگر جب کلائنٹ کو ایکسپلین کرتے ہیں اس کو بتاتے ہیں تو ان کو زیادہ آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے, زیادہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. یس. Is this more costly? یس, little bit almost, because کہ اس میں ٹائم ڈیوریشن جو ہے وہ پہلے پروسیجر کی نسبت زیادہ لگتا ہے. پہلے تو میں تھوڑا سا وہ جو پریویس پروسیجر ہے, اگرچہ وہ پرانا پروسیجر میں اس کو نہیں کہوں گا, اسٹل اٹ از ویری کامن آل اراؤنڈ دی ورلڈ اینڈ ان پاکستان ایز ویل, لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک سرجیکل پروسیجر انوالو ہوتا ہے, ایک کٹنگ دی جاتی ہے, ایک اسکن کی لیئر کو جو ہے تو وہ باڈی سے ریموو کیا جاتا ہے اور پھر اس کے اندر اسٹریچز جو ہیں تو وہ لگائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس لیئر کو ون بائی ون جو پیسز ہیں باریک سلائسز میں جو ہے تو وہ کاٹا جاتا ہے, پھر ان سلائس میں سے فولیکلس کو الگ کیا جاتا ہے اور پھر ان فولیکلس کو یہاں پنچ کر کے ٹرانسپلانٹ کر دیا جاتا ہے یا پرو دیا جاتا ہے یا وہاں پہ فکس کر دیا جاتا ہے. آل دا پروسیس ٹیک آلموسٹ 4 to 6 hours, and by doing the 4 to 6 hour procedure 5-6 لوگ ہوتے ہیں, ڈاکٹر ہوتا ہے, اسسٹنٹ ڈاکٹر ہوتا ہے, اس کے ساتھ ٹیکنیشینز ہوتے ہیں, 5-6 لوگ مل کے اس پروسیجر کو تقریباً 6 گھنٹے میں مکمل کرتے ہیں اور اس 6 گھنٹے میں ہم اتنے ایک ہاتھ کی جتنی جگہ جو ہے وہ گنج پن کی کور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بٹ جب ہم اس کو فولیکولر یونٹ ایکسٹریکشن کے ذریعے کرتے ہیں FU ٹیکنالوجی میں, تو اس میں ہم کوئی کٹ نہیں لگاتے ہیں, صرف اس لوکل ایریا کو جہاں سے ہم نے بال لینے ہوتے ہیں. مردوں کے سر میں 2 طرح کے بال ہوتے ہیں, ایک وہ بال ہوتے ہیں جو گرنے کے مرحلے سے 2-4 ہوتے ہیں یا گر رہے ہوتے ہیں یا گر جانے کا خطرہ ہوتا ہے, ایک وہ بال ہوتے ہیں جہاں پر گرنے کا بالکل خطرہ نہیں ہوتا, وہ پرماننٹ ہیئر ہوتے ہیں, ان کی روٹس جو ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہیں, وہ ہمارے ہارمونس کا افیکٹ جو ہے وہ قبول نہیں کر رہی ہوتی. وہ پورشن یہ ہوتا ہے, یہ کان کے اوپر اور یہ آکسیپیٹل ایریا. ٹھیک ہے, تو پھر ہم اس حصے سے بالوں کا انتخاب کرتے ہیں, سلیکٹ کرتے ہیں اور ایک خاص انسٹرومنٹ کی مدد سے ایک بال کی روٹس کو جو ہیں وہ نکالتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک بال کی روٹس کو نکالنے میں ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے. اس کا جو ریشو ہے جو ہمارے ہاں ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اسپیڈ ہے یا جو انٹرنیشنلی جو میں نے اسپیڈس لوگوں کی جو مشاہدہ کی ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 500 فالیکلس ان آور, 1 گھنٹے میں ہم 500 فالیکلس کو جو ہے تو ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں. So it's a very lengthy procedure. That is the reason the cost is little bit high, but it is very easily acceptable procedure for the client and the family as well. جو اس کی فیملی ہے یا اس سے ریلیٹڈ ہے, اگر جب ان کو بتا دیں کہ کوئی سرجری نہیں ہو, ڈر خوف جو ہے تو وہ بالکل چلا. And another thing I think is very common, یہ جو فیس لفٹ اور بوٹاکس آ جاتا ہے, رائٹ, تو آپ نے ایک لفظ مینشن کیا تھا ڈینٹل فیس لفٹ. Yes. What is a dental facelift? Dental facelift میں یہ ہے کہ definitely with age آپ کے teeth کی attrition ہوتی ہے and the height of the teeth reduces, because of which ایسا feel ہوتا ہے کہ you clench more and there are more wrinkles and the facial height جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے patient کی because of the aging procedure. تو ڈینٹل فیس لفٹ میں یہ ہے کہ if you increase the occlusal height of the patients, like آپ bite raising procedures کا کر دیں, by placing veneers جو آپ کا ہائٹ کم ہوگی ٹیتھ کی ان کو امپروو کر دیں, تو ناٹ اونلی دیٹ یو امپروونگ دا پیشنٹ اسمائل اینڈ اس کو ایک ہیلدی آپ ہیبٹ بھی دے رہے ہیں, بیکاز ہی کین چیو بیٹر, ہی کین ایٹ پراپر ڈائٹ. تو اس سے ناٹ اونلی یو آر امپروونگ دا ہیلتھ آف دا پیشنٹس, یو کاسمیٹکلی امپروونگ ہز اوور آل فیشیل فیچرز, لائک اس میں اسمال فائن رنکلز ہیں وہ بھی ریموو ہو جاتے ہیں, تو ہول آف دا فیشیل ہائٹ انکریزز ان اسپائٹ آف گوئنگ فار آرٹیفیشیل جیسے ڈرمل فلرس پہ جا رہے ہیں, آرٹیفیشیل بوٹاکس پہ جا رہے ہیں. دس از اے ویری نیچرل پروسیجر جس میں آپ کر رہے ہیں, اس میں کوئی سرجیکل پروسیجر انوالو نہیں ہے. آئی تھنک یہ بہت ہی اٹس ویری انفارمیٹیو, کیونکہ اکثر لوگ آئی تھنک یہی سوچتے ہیں کہ ہاں بس بوٹاکس کرانا ہے یا فیس لفٹ کرانا ہے اور کوئی آلٹرنیٹیو دیکھتے نہیں ہیں. ایک اور چیز یہ ہے کہ بوٹاکس جیسے ڈرمل فلرز جو بھی آپ کر رہے ہیں, these are like temporary things, like 4 to 6 months کا پروسیجر ہوتا ہے. اگر آپ فیشیل لائک ہائٹ امپروو کر رہے ہیں یا فیشیل ڈینٹل فیس لفٹ کر رہے ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا دس از اے پرماننٹ پروسیجر, the whole of the facial height would increase for for good. That's amazing. I think you should definitely get that done. اچھا, تو like you said, a smile is a very important feature of your face. مطلب اور جب ہم cosmetic surgery کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم usually beauty کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں, beauty enhancement. So because a smile is so important, what are the things that you usually go to a dentist for کہ آپ کی smile improve ہو? Very commonly جیسے اگر definitely اگر if you want smile, you want look better, you want look prettier.
تو یہ ہے کہ سمپل سٹینز کے لیے بھی پیشنٹس آتے ہیں. اف دے ہیو سٹینز لائک اسموکنگ سٹینز یا جیسے پان چھالے کے سٹینز ہیں, وہ بھی بہت وچ از ویری کامن ان آور سوسائٹی. کافی سٹینز, ایگزیکٹلی ٹی اینڈ کافی سٹینز. تو اس کے لیے تو سمپلی یہ ہے کہ آپ جو ہیں اس کی اسکیلنگ اینڈ پالشنگ کر دیں, وچ وڈ ہیلپ دا پیشنٹ اے لاٹ. سیکنڈلی یہ ہے کہ بعض پیشنٹس آتے ہیں وچ ہیو ڈسکلرڈ ٹیتھ, لائک ڈسکلرڈ یلو ہو گئے ہیں دانت, یہ براؤن ہو گئے ہیں دانت. اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کے ہیں, تو اس میں وی کین گو فار بلیچنگ. اچھا, ڈسکلریشن بھی 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے اوپر سے اسٹینس پڑ گئے ہیں دانتوں کے اوپر, ٹھیک ہے, دے ہیو بیکم یلو. تو اس میں بلیچنگ پروسیجر از ویری افیکٹیو. اٹ ول میک یور ٹیتھ وائٹر, اینڈ آج کل سب کو شوق ہے پرلی وائٹ ٹیتھ کا. So you can make the teeth whiter and look better. But دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ they are intrinsic stains on the teeth. Intrinsic stains جو ہوتے ہیں which are developed during embryonic life, if the mother has consumed some wrong medicines which are not to be taken during pregnancy, تو جس کے stains آپ کے natural ٹیتھ پہ اس طرح آ جاتے ہیں جیسے براؤن لائنز آ گئی. I think اب جن کا بھی یہ پرابلم ہوگا وہ جائیں گے اپنے مامس کے پاس کہ this is your fault. جیسے ٹیٹراسائکلین اسٹیننگ آ جاتی ہے دانتوں پہ. نہیں, that's a different thing. So اس میں ٹیٹراسائکلین اسٹیننگ آ گئی دانتوں کے اوپر. یا جیسے آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں فلورائڈ جو پانی میں ہے اس کو زیادہ ریگولیٹ نہیں ہوتا. اف یو آر لیونگ ان سم ایریاز وچ ہیو مور فلوریڈیٹڈ واٹر, تو زیادہ فلورائڈ کنزمپشن سے یہ ہوتا ہے کہ دانتوں پہ وائٹ اسپاٹس پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. سو دوز تھنگس کین ناٹ بی امپروو بائی جسٹ بلیچنگ. اس کے لیے آپ استھیٹکلی ان کو وینیئرز دے سکتے ہیں. وینیئرنگ از ایسی مطلب اٹس اے ویری فائن تھن لیئر آف مٹیریل وچ یو کین پلیس آن دا ٹوتھ. اب وہ بھی بہت 2 طرح کے ہوتے ہیں, جیسے چیئر سائڈ پروسیجرز کر دیں وچ از ویری شارٹ, آپ یعنی کمپوزٹ سے اس کی وینیئرنگ کر دیں, یا آپ جو ہیں اس کو پورسلین وینیئرز دیں وچ آر مور ڈیوریبل اینڈ مور نیچرل لکنگ. تو وہ ہے کہ وہ پیشنٹ کے 2 اپوائنٹمنٹس میں 3 اپوائنٹمنٹس میں وہ کام ہو جاتا ہے. اوکے, انفارچونیٹلی اٹ از دا ٹائم فار دی اینڈ آف دا شو. لیکن شو اینڈ کرنے سے پہلے میں انڈیویجولی آپ سے میسیج دینا چاہوں گی. لاسٹ میسیج فار آور آڈینس پلیز, ڈاکٹر حنیف. آڈینس کے لیے میسیج یہی ہے کہ بالکل خوبصورت دکھنا, خوبصورت نظر آنا جو ہے تو وہ آپ کا حق ہے, لیکن اس میں ایک بیلنس ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور آپ کی اپنی ایک شخصیت ہوتی ہے, آپ کی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے. آپ اپنی شخصیت کو, اپنی پرسنالٹی کو کسی دوسری پرسنالٹی کے ساتھ کمپیئر کر کے آپ اپنی شخصیت کو جو ہے تو وہ خود کھو دیتے ہیں. تو لہٰذا آپ اپنی ایک شخصیت, اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کریں. جو بھی پروسیجرز آپ لینا چاہتے ہیں کاسمیٹک کے حوالے سے, کاسمیٹک سرجری کے حوالے سے, کاسمیٹک ڈینٹسٹری کے حوالے سے, وہ بالکل لیں, لیکن اپنے آپ کو پھر کسی دوسری پرسنالٹی کے ساتھ کمپیئر نہ کریں. ایگزیکٹلی, ایوری پرسن ہیز بیوٹی آن اٹس اون. تو اس میں آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بٹ میرا ایک میسیج ضرور ہے لوگوں کو کہ ٹھیک بات ہے کہ ٹو لک بیوٹیفل از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ اینڈ سب کا حق ہے, بٹ ڈونٹ کمپرومائز یور ہیلتھ فار دیٹ. اف اگر آپ کوئی بھی اس طرح کا پروسیجر کرانے جا رہے ہیں جس سے آؤٹ کم پروسیجرز مطلب آؤٹ کم ریزلٹس اچھے نہیں ہیں, so don't go for that. Go for natural procedures which will enhance your beauty and for long, for good. ایسا نہیں for temporary reasons کے لیے آپ جائیں اور اس طرح کا کوئی کام کرائے ہیں which would not last long and which would give will eventually lead to more problematic changes in your face. Right. Thank you so much, Dr. Seher, Dr. Hanif, for joining us. This was a very informative episode. امید ہے کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. I would like to also say that beauty comes from the inside. آپ کو اندر سے خوش رہنا چاہیے and it will automatically show on your face to a certain extent. And اگر آپ کوئی بھی پروسیجر کرانے جا رہے ہیں تو it's very important کہ آپ اپنا ہوم ورک کریں, آپ right plastic surgeons کو choose کریں, just do a lot of research on the procedure itself. Till next week, take very good care of yourselves and Allah Hafiz.